السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس میں کل 4 شعر ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: ظلم کرنا گدائے عاشق پر نہیں شاہان حسن کا دستور. گدائے عاشق کا مطلب یہاں پر ہے وہ عاشق جو فقیر بن گیا ہو، یعنی عشق میں فقیر بن گیا ہو، یعنی جس نے ایسا عشق کیا ہو کہ دنیا چھوڑ دی ہو. ہمارے ہاں عموماً فقیر اس کو کہتے ہیں جو کسی سے مدد مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے. ایسا شخص فقیر نہیں ہوتا بلکہ وہ بھیکاری ہوتا ہے جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. جو فقیر ہو جاتا ہے وہ کسی ایک کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی یاد میں اپنی دنیا ساری بھول جاتا ہے. تو یہاں پر جو گدائے عاشق انہوں نے کہا ہے تو وہ عاشق جو کہ فقیر بن گیا ہے. دوسرے شعر میں لفظ ہے شاہان. شاہان جمع ہے شاہ کی، اور شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یعنی شاہ اکیلا اور شاہان اس کی جمع. شاہان حسن سے مراد ہے حسن والے. شعر کا مطلب بہت سادہ سا ہے. فرماتے ہیں کہ جو عاشق فقیر بن گیا ہو اس پر ظلم و ستم کرنا حسن کے بادشاہوں کا دستور نہیں. اب یہاں پر فقیر سے مراد چونکہ انہوں نے ایسے شخص کو لی جو کہ بالکل ہی بے ضرر ہے، جس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو سوچتا ہے، وہ صرف ایک طرف پڑا رہتا ہے اور اپنے محبوب کے حسن کے خیال میں گم ہے. تو حسن والوں سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے کہ آپ کے حسن میں، آپ کے عشق میں ساری دنیا کھو کر ایک طرف پڑے رہنے کو ترجیح دی ہے، آپ اس پر کیوں ظلم اور کیوں ستم کرتے ہیں؟ اس شعر کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ذرا حسن اور عشق سے مختلف ہو سکتے ہیں. وہ ایسے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جسے دنیا سے کوئی سروکار نہ ہو، تو ایسے شخص کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا، یا کوئی اپنی سادگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس پر کسی طرح کا الزام لگانا یا اس کو کسی طرح کا جسمانی یا مالی یا جانی نقصان پہنچانا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو اس میں اصل میں تو انہوں نے بات ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا دار نہیں ہے، جو دنیا سے دور ہو چکا ہے، اور اس کی مثال اس عاشق جیسی ہے کہ جو فقیر بن چکا ہے، جس نے فقر لے لیا ہے، عشق میں اپنے محبوب کے سوا کسی کو چاہا نہیں ہے، ساری دنیا کو بھلا دیا ہے. تو وہ حسن والوں سے کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور نہ ہی نقصان، تو آپ اسے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس کا دوسرا شعر ہے: دوستو مجھ ستم رسیدہ پر دشمنی ہے وصال کا مذکور. دوستوں سے تو آپ مراد سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. ستم رسیدہ، ستم رسیدہ اس کو کہتے ہیں جس پر ظلم ہوا ہو. ستم کا مطلب ظلم ہوتا ہے اور رسیدہ کا مطلب ہے پہنچنا. تو ظلم پہنچنے کا مطلب آپ اچھی اردو میں کر لیجئے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دوسرا لفظ اس میں آتا ہے وصال. وصال کا مطلب ہوتا ہے، یہ وصل سے ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے محبوب سے ملاقات ہونا، محبوب کا مل جانا، محبوب کے ساتھ کچھ وقت گزار لینا وغیرہ. یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ گزشتہ اشعار میں بھی بتلا چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، دوستوں سے مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا جو ارد گرد لوگ ہیں، کہ میں ستم کا مارا ہوا ہوں، مجھ سے آپ وصال کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ میرے ساتھ سراسر دشمنی ہے. اب دیکھیے اس میں بھی ایک روزمرہ کی بات ہے جس کو مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کا اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے بہت ہی پریشان ہو، اور آپ اس سے ایسی بات کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کا کام ہو چکا. مثلا کوئی آدمی کسی قسم کی، انگریزی میں کہہ لیجیے تو جاب ڈھونڈ رہا ہے، وہ انجینئر ہے، اس کو نوکری نہیں ملی، اور کوئی اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھائی اور سنائیے انجینئر صاحب آپ کے کیا حال ہیں، تو ظاہر ہے اسے تکلیف ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا عاشق ہوں کہ جس کے اوپر بہت ستم ہوئے ہیں، ظلم ہوئے ہیں، اور کس نے کیے ہیں؟ محبوب نے کیے ہیں.
تو کہتے ہیں یہ ظلم اور ستم ایک طرف ہو رہے ہیں، اور آپ آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ محبوب نے آپ کو بلایا تھا، آپ کی ان کی ملاقات ہوئی، اور آپ ذکر کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کا وصال ان کے ساتھ کیسے رہا؟ تو کہتے ہیں یہ سب دل جلانے والی باتیں ہیں، آپ ایسی باتیں مجھ سے نہ کیجیے۔ تیسرا شعر ہے، زندگانی پر اعتماد غلط ہے کہاں قیصر اور کہاں فغفور۔ اعتماد غلط کا مطلب ہے یہاں پر اعتماد تو ہوتا ہے بھروسہ کرنا، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اعتماد غلط بھروسہ کرنا، یعنی ایک ایسا بھروسہ کرنا کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ قیصر ایک بادشاہ گزرا ہے بہت مشہور، اس کے بارے میں اس کا نام استعمال کیا، اور فغفور بھی ایک بادشاہ تھا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ زندگی پر بھروسہ کرنا بالکل غلط ہے، یعنی زندگی پر اعتماد غلط۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے غلط ہے کہ قیصر اور فغفور جیسے جو جلیل قدر اور بڑے عظیم الشان بادشاہ تھے وہ کہاں ہیں؟ اس شعر میں بھی اصل میں مرزا غالب نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے اپنے پڑھنے یا اپنے سننے والوں کی۔ فرماتے یہ ہے کہ جب انسان کے پاس زندگی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، عیش و عشرت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، کچھ بھی، تو وہ اس کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ شاید یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر ایسا سوچتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیسے والے، مرتبے والے، جاہ و جلال والے لوگ اس دنیا میں آئے، جن میں بڑے بڑے بادشاہ جیسے قیصر یا جیسے فغفور وہ شامل تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ جب موت آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد دنیا ان کو بھول جاتی ہے، ان کی جگہ لینے والا کوئی نیا آ جاتا ہے، دنیا اس کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں مل ملا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی پر جو اس قدر اعتماد کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلا ہے۔ زندگی میں جو آپ دولت کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور ظاہر ہے آپ کسی بادشاہ سے زیادہ تو نہیں کما سکتے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ جب وہ قیصر جیسے اور فغفور جیسے بادشاہ نہ رہے تو آپ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ تو آپ غرور یا تکبر سے کام نہ لیا کریں۔ آخری شعر ہے، کیجے جوں اشک اور قطرہ زنی، اے اسد ہے ہنوز دلی دور۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، اور قطرہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ آنسو بہاتے رہیے۔ اور اپنا نام استعمال کیا ہے اسد، ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ غالب نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں، زیادہ تو غالب ہی استعمال کیا لیکن کہیں کہیں اسد بھی استعمال کرتے رہے۔ اور ہنوز دلی دور، اب اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، آپ سب اس واقعے سے واقف ہی ہوں گے کہ جو بزرگ تھے ان سے کوئی کسی منزل پر کسی بادشاہ نے وہاں پر ٹھکانہ ڈالا، تو انہوں نے اس بزرگ کے لیے کہا کہ اس بزرگ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے جب حکم دیا اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ جو بادشاہ تھے، بادشاہ نے کہا ان بزرگ سے کہ آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دلی پہنچتے ہی چاہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی دلی دور ہے، اور ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ جس محل میں وہ بادشاہ بیٹھا تھا اس کی چھت گر گئی، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ مر گیا۔ تو یہ اس کو ایک محاورہ بنا لیا ہم نے، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دلی دور ہے۔ تو خواتین و حضرات کہتے یہ ہیں، آپ کو بتاتے یہ ہیں کہ آپ کو ابھی زندگی کی بہت ساری مشقت کاٹنی ہے، اور جو دلی جو آپ کی منزل مقصود ہے قریب نہیں، بہت دور ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کوشش کرتے رہیے، روتے رہیے، فریاد کرتے رہیے، تو شاید کسی دن آپ کے اوپر رحم کر دیا جائے، لیکن فی الحال یہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ خواتین حضرات، یہ غالب کی آج کی غزل تھی۔ انشاءاللہ کسی اور غزل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔